أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتا ہوں میں، غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتا ہوں میں، کھیلتا ہوں موت سے اور زندگی پاتا ہوں میں. غلاموں کو دیا کرتا ہوں میں درس حریت، غلاموں کو دیا کرتا ہوں میں درس حریت. میرا پیشہ ہے بغاوت اور باغی کہلاتا ہوں میں. رات کی تاریکیاں منزل پہ چھا سکتی نہیں، رات کی تاریکیاں منزل پہ چھا سکتی نہیں. راہ دکھلاتے ہیں ستارے جس طرف جاتا ہوں میں. اپنی غربت پہ جانباز مجھے اتنا ناز ہے کہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں میں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سینہ ایک جگہ سے چاک ہو، زخم کہیں ایک جگہ پہ لگا ہو تو آدمی دکھا بھی دیتا ہے. جب پورا وجود ہی زخم اور چھلنی ہو چکا ہو تو کس زخم کی رونمائی کرائی جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں آج یاد آتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کفار مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ. تو صحابہ نے جب یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان اتنے تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان پر دنیا کی محبت غالب آ چکی ہوگی اور موت کا خوف انہیں دامن گیر ہوگا. چند لڑکیوں کی، چند عورتوں کی عزت بچانے کی خاطر جس قوم کے نوجوان ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے اور وہ القدس کی سرزمین برسوں سے جس کی منتظر تھی، وہ صلاح الدین، وہ محمد بن قاسم محمود غزنوی، اب کہاں سے جنم لیں گے؟ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا جب ایک بچہ سڑک پہ چلتا ہوا گنگناتا ہوا وہ نور جہاں کا، لتا منگیشکر کا، دلیپ کمار کے سٹائل میں گاتا ہوا جاتا ہے، امیتابھ بچن کے سٹائل میں گاتا ہوا جاتا ہے، تو مجھے دکھ نہیں ہوتا، مجھے تعجب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مائیں جو ڈھولک کی تھاپ پہ، گھنگروؤں کی چھنکار پہ سر دھنتی ہیں، ان کے وطن سے ایسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں. محمد بن قاسم کو، محمود غزنوی کو، طارق بن زیاد کو جنم دینے والی مائیں اور ہوتی ہیں. ہمارے حضرت شیخ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رزق حلال نسلوں تک پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ خون میں گردش کرتا ہے رزق حلال. اب مسلم امہ کا حال کیا ہو چکا ہے کہ فلسطین میں وہ ننھے معصوم بچے اسرائیلیوں کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں. یہاں پہ تمام علاقوں کے نام لکھے، ایک نام اور لکھ دیا جاتا تو شاید اس جگہ پہ کوئی کمی واقع نہ ہو جاتی. وہ ہمارے قبائلی علاقہ جات کا، وزیرستان کا، سوات کا.
ان علاقوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا جہاں روزانہ ڈرون حملے ہوتے ہیں اور دہشت گردوں کی آڑ میں معصوم بچوں کا، خواتین کا قتل عام ہوتا ہے۔ ایک ملالہ پہ حملہ ہوا، پوری دنیا میں شور اٹھ گیا اور سینکڑوں معصوم بچے، خواتین، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں۔ ان کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی۔ ان کی آواز کون سنے گا؟ ان کے لیے کون آواز لگائے گا؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم لوگ اپنی راہ سے ہٹ گئے، ہم سب لوگوں پہ دنیا غالب آ گئی، موت کا خوف ہم پہ مسلط ہو گیا۔ ہم پہاڑوں کے، غاروں کے، پتھر کے زمانے میں جانے سے ڈرنے لگ گئے۔ جب افغانستان میں امریکہ جہاد کروا رہا تھا، اس وقت اس نے نعرہ دیا تھا، رشیا کو ایک بات کہی تھی کہ جن لوگوں کو بندوق کی نالی سے جنت نظر آ رہی ہو، تم ان کو کس طرح شکست دو گے؟ اور واقعی پوری دنیا کے مسلم نوجوانوں نے بندوق کی اس نالی سے جنت کے نظارے کیے اور لاکھوں مسلمان نوجوان پوری دنیا سے اکٹھے کر کے افغانستان میں شہید کروا دیے گئے۔ وہ جو محمد بن قاسم کے وارث تھے، جو طارق بن زیاد کے وارث تھے، جو محمود غزنوی کے وارث تھے، انہیں تو افغانستان میں شہید کروا دیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ ایک بات ہے، بڑی سی بات ہے کہ آج بھی اگر انقلاب آئے گا، اب انقلاب کا دور بڑا قریب آ رہا ہے، اور وہ انقلاب انتقام کا انقلاب ہوگا، وہ احتساب کا انقلاب ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر انقلاب کے پیچھے بیرونی قوتیں سرگرم عمل ہوتی ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، اور پاکستان کے غیور نوجوان ایسا انقلاب نہیں چاہتے جس کی ڈوریاں یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں ہوں۔ وہ صالح انقلاب چاہتے ہیں، اور صالح انقلاب خون مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان قربانیاں دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں، برما میں، افغانستان میں، یہ مسلم امہ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ اور کتنی قیامتیں گزریں گی جب ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ ہر شخص صرف اپنے ذات کے درد سے ہی جاگتا ہے، جبکہ آقا نے تو فرمایا تھا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں کہ ان کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو سارے جسم کو بیدار رہ کر اس کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح مسلمان ہیں۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو اپنے بھائی کو ظالموں کے حوالے نہیں کرتا، اپنے بھائی پر ظلم گوارا نہیں کرتا، اور ہم لوگ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ ہمارے حکمران جو اصل میں یہود و نصارہ کے نمائندے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، وہ بھلا ان کے خلاف ہماری آوازوں کو کس طرح بلند ہونے دیں گے؟ پوری دنیا کا میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، براہ راست یا بالواسطہ۔ وہ آپ کی آواز کو کس طرح بلند کرے گا؟ آپ کو اپنے لیے منزل اور راستے کا تعین خود کرنا پڑے گا۔ کب تک سوچتے رہیں گے؟ ہم زندہ ہیں اگر زندہ دنیا کو ہلا دیں گے، مشرق کا سرا اٹھا کر مغرب سے ملا دیں گے، گونجیں گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں، یہ سور جہاں پھونکا مردوں کو جلا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ حضرت
میاں اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں. مولانا زاہد راشدی صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں اور شیخ یعقوب صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میں آپ سب حضرات کو عالمی انجمن خدام الدین کی طرف سے آل پارٹیز کشمیر و فلسطین و برما اور افغانستان کانفرنس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام ظلم و ستم میں پسی امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن ثابت ہو. عزیز سامعین کرام، متحدہ ہندوستان میں استعماریت کے خلاف 3 خاندانوں نے مثالی جدوجہد کی، جن میں پہلا خاندان حضرت امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے اس دور کی طاغوت دین اکبری کا مقابلہ کیا، اور دوسرا خاندان حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی روشن خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور تیسرا خاندان خود حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان تینوں خاندانوں کی مثالی خدمات کو علماء اور مشائخ نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کا تسلسل قرار دیا ہے. ان تینوں خاندانوں کا قدر مشترک یہ ہے کہ انہوں نے ہر استعمار کے خلاف، چاہے وہ مقامی ہو یا عالمی، ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. دعوت و تبلیغ و تزکیہ قلوب اور جہاد و قتال ان خواہوں کا مشترکہ مقصد حیات ہے. کشمیر جو پاکستان کی شہرک ہے، اس کا مسئلہ برطانیہ نے یہاں سے جاتے ہوئے چھوڑا تاکہ بعد میں اس کو یہاں پر مداخلت کا بہانہ ملے، اور ہمیں خوف ہے کہ برطانیہ کا جانشین افغانستان میں مجاہدین کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھانے کے بعد یہاں سے بھاگتے ہوئے افغانستان کا مسئلہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تاکہ اس خطے میں کبھی امن نہ ہو. اس کے حل کے لیے عالمی انجمن خدام الدین، جس کے پہلے امیر حضرت امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے امیر حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امیر حضرت امام الہدیٰ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ امیر جانشین شیخ التفسیر حضرت امام الہدیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ عالمی انجمن خدام الدین، جو کہ پچھلے 150 سالوں سے میدان کارزار میں ہے اور باطل طبقات کا اسی طرز پر مقابلہ کر رہی ہے جو طرز ہمارے اکابر نے ہمیں بتلایا تھا. ہماری جدوجہد کا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کے آفاقی اصولوں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق ایک فلاحی معاشرہ قائم ہو، اور مسلمانوں کی وہ مقدس سرزمین جو کفار کے تسلط میں ہے آزاد ہو. اس ضمن میں عالمی انجمن خدام الدین کی طرف سے 2 اہم اعلانات کیے جاتے ہیں کہ 16 دسمبر کو یعنی سقوط ڈھاکہ کے دن مرکز اہل حق شیراںوالہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں آج کے اس پروگرام میں شریک قائدین امت، بالخصوص حضرت شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خالق ایٹم بم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اور تحفظ پاکستان کے امین جنرل حمید گل، اور جمعیت کی نظریاتی اساس کے ترجمان مولانا عبدالقادر لونی خصوصی طور پر شریک ہوں گے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ 5 فروری کو ایک فقید المثال آزادی کشمیر مارچ ہوگا جو لیاقت باغ راولپنڈی سے ڈی گراؤنڈ تک جائے گا. انشاءاللہ ہمارے پروگرام استعماریت کے خلاف ایک تاریخی احتجاج ثابت ہوں گے. میں ایک پھر آپ حضرات کا اور بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما قائدین امت کا ممنون ہوں کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود جہاں پہ تشریف لائے اور آل پارٹیز کو جلا بخشی
انشاءاللہ ہمارے آج کی آل پارٹیز کانفرنس افغانستان کشمیر پر قابض استعمار اور برما اور فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم کرنے والوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا آج کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور میں برما سے آئے ہوئے خصوصی نمائندگان جو روہنگیا اسلامی محاذ کے ارکان ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد آزاد صاحب اور حضرت مولانا نور البشر صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت مولانا ظفر احمد آزاد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور کچھ روشنی ڈالیں وہاں کے حالات پر۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبی ولا رسول بعده ولا امة بعد امته ولا شریعة بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه۔ قابل صد احترام اکابر علماء اکرام، صاحب صدر حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالمی اسکالر، عالمی اسلامی اسکالر علامہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر میرے راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، میں سب سے پہلے حضرت مولانا میاں اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ آج برما کے حوالے سے ارکان میں ہونے والے مظالم کی داستان لے کر میرے خیال میں پہلی دفعہ اتنے بڑے پروگرام میں ہمیں بلا کر دعوت دے کر آپ کے سامنے برمی مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی مظلومیت کے حوالے سے بات کرنے کا، اپنی داستان غم سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میں اسے اپنے لیے بہت بڑی عزت افزائی سمجھتا ہوں کہ میں ایک مظلوم برادری کی نمائندگی کر رہا ہوں اور پھر آپ جیسے اکابرین کے سامنے اپنی داستان غم پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات اکابرین و دانشوران قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میانمار برما کے صوبہ اراکان میں مسلمان حکومتی ظلم و جبر کا شکار اور مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک اور وہاں نہایت ہی قابل رحم حالات سے دوچار مسلمان اقوام عالم کی خصوصی توجہ کے طلبگار ہیں۔ معتبر ذرائع کے مطابق حالیہ واقعات میں 30 لاکھ سے زائد مسلمان شہید، ہزاروں لاپتہ، سینکڑوں مسلم محلوں اور 6000 مسلم گھرانوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ 700 مسلم جوانوں کو ہاتھ پیر باندھ کر دریابرد کر دیا گیا ہے۔ مختلف مسلم ممالک اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود وہاں مسلم کشی اور مسلم مٹاؤ پالیسی کا تسلسل تاہنوز جاری ہے، جس سے وہاں مسلمانوں کی بقا ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ حضرات اکابرین، ارکان برما
جنوب مشرقی ایشیا میں واقع 16,000 مربع میل پر مشتمل ایک زمینی خطہ ہے جہاں 70% مسلمان، باقی 30% آبادیوں میں مگ، مرونگ، کچین، کایا، کرین اور ہندو آباد ہیں۔ قابل کاشت زمینیں انتہائی زرخیز، سرسبز و باغات، کشمیر نظیر وادیاں اور ہرے بھرے پھول کلیاں قدرتی طور پر مسحور کن مناظر پیش کرتے ہیں۔ معدنیات سے مالا مال اس خطے میں تیل گیس کی موجودگی بھی زبان زد عام ہے، لیکن حکومت کی مسلم مٹاؤ پالیسی نے نہ صرف مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا بلکہ زراعتی زمینوں پر پیداواری صلاحیتوں سے زیادہ ٹیکس اور کھیت کلیانوں پر پابندیاں عائد کر کے خطۂ ارکان کو ایک جیل خانے میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جہاں مسلمانوں پر شادی بیاہ، کاروبار، تجارت، زراعت، تعلیم اور ہر طرح کی صنعت و حرفت پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مسلمان بستیوں پر مسلح حملہ کر کے مسلم ماؤں بہنوں سے زیادتی، مسلمان جوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جانا روز کا معمول ہی نہیں بلکہ برمی افواج اور مگ انتہا پسند دہشت گردوں کا مرغوب مشغلہ ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ فوجی حصار میں کانوں کان خبر نہ ہونے دینے کی سخت ترین پالیسی نافذ ہے۔ اندرونی ذرائع تو مسدود ہے ہی، بیرونی اور بین الاقوامی ذرائع کو بھی برما کے اندر جھانکنے کی بھی بالکل اجازت نہیں۔ گزشتہ جون جولائی 2012 کی اندوہناک صورتحال پر اقوام عالم، اقوام متحدہ، OIC، پاکستان، ملائیشیا، ترکی اور سعودیہ عربیہ جیسے ممالک کی خصوصی کارروائیوں اور قراردادوں کے باوجود اکتوبر کے آخری عشرے میں پھر سے وہاں قیامت برپا کر دی گئی اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا گیا، جس پر عالم اسلام اور اقوام عالم سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہی نہیں، انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ کیا مسلمانوں سمیت عالمی ادارے معمار ارکان برما کے آخری مسلمان کی شہادت کا انتظار کریں گے یا کوئی مناسب حکمت عملی کے تحت اپنا اثر و رسوخ بروئے کار لایا جائے گا؟ سن 1942، سن 1952، سن 1977 اور سن 1991 کے اندوہناک سانحات تو قصہ پارینہ بن گئے، جس میں لاکھوں مسلمان جبراً بے دخل کر دیے گئے، لاکھوں مسلمان تحقیق کر دیے گئے، اور آج دنیا کے گوشے گوشے پر مختلف اسلامی ممالک میں برمی روہنگیا مسلمان آباد ہیں۔ حالیہ واقعات میں خانمہ برباد 2 لاکھ سے زائد افراد کے لیے اشیاء خورد و نوش ہی نہیں، گور و کفن تک کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو کہ سمندر کے ساحل اور سرحدی جنگلات میں مختلف جگہوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ پڑوسی مسلم ملک بنگلہ دیش نے نہ صرف اپنی سرحد سیل کر رکھی ہے بلکہ برمی حکومت سے جان بچا کر چوری چھپے سرحد پر آنے والے حکومت بنگلہ دیش کے زیر اعتاب ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق ہزاروں افراد سرحدی علاقوں میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم ان حالات کے تناظر میں آپ تمام اکابر علماء کرام سے، سیاسی زعماء کرام سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح برمی مسلمانوں کی مظلومیت کو
بین الاقوامی ایشوز بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا فرمائیں۔ میں پھر ایک دفعہ اکابرین امت کا، بالخصوص حضرت مولانا اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اور قائدین کرام کا بے حد مشکور ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سردار عتیق صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اب میں سٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ دیر اظہار خیال کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم۔ جناب محمد اجمل قادری صاحب مدظل العالی، جناب زاہد الراشدی صاحب، جناب سردار عتیق صاحب، جناب برادر میں عزیز شیخ یعقوب صاحب اور میرے معزز علماء کرام اور لاہور کے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں، آج اس سیمینار کا انعقاد جو کیا گیا ہے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے درمیان کوئی سرحد نہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ شروع ہی دن سے یہ بات ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے یہ پیغام ہمیں دے چکی ہے کہ جہاں کہیں بھی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرا مسلمان اس کا درد، اس کا تکلیف اپنا سمجھے، اس کو محسوس کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج برما میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم نے سنا، آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں بالخصوص شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ کے علم میں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ہمیں بالخصوص علماء کرام کا جو طبقہ ہے، یہ رہنمایان امت ہے، رہنمایان ملت ہے، اس کو بلا خوف، بلا جھجک اور بلا کسی تردد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو کچھ حالات برما کے ہم نے سنے اور جو کچھ اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے ہمیں پہنچ چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انتہائی دلسوز اور قابل تشویش ہے، قابل مذمت ہے۔
امت مسلمہ میں جتنے بھی حکمران ہیں اس وقت وہ بیچارے عرب ہو یا عجم قابل رحم ہے. وہ اپنی دینی ایمانی غیرت اور جذبہ جہاد اور مسلمانوں کے حقوق سے غافل ہو چکے ہیں. وطن عزیز پاکستان بھی اس وقت عملاً آپ کے سامنے ہے. ہمارے مقتدر حلقے، ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ اور ہمارے پارلیمنٹ، پاکستان کے پارلیمنٹ اس وقت عملاً امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا ایک کالونی بن چکی ہے. اور ہمارے بیشتر وزراء، ہمارے بیشتر بیوروکریٹس اور ہمارے بعض جرنیل اس گناونی جرم کا ایک حصہ ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. روز روز علماء کرام اور فرقہ وارانہ فسادات کا رنگ دیتے ہوئے بلیک واٹر اور اغیار کراچی پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس وقت ان مظلوم لاکھوں بھائیوں اور بہنوں، خواہ افغانستان میں ہو یا کشمیر میں ہو، برما میں ہو یا فلسطین میں ہو، وزیرستان میں ہو یا کراچی میں ہو، اس عظیم سیمینار کے ذریعے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں، ماؤں بہنوں بھائیوں، برما کے مسلمانوں ماؤں بہنوں بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ اس جدوجہد آزادی میں برابر کے شریک ہیں. ہم لاہور میں ایک سیمینار منعقد کروا کے قطعاً اس سے برمہ ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. اکابرین کی موجودگی میں صرف یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے تعلیمات، اپنے قرآن اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جہادی تعلیمات سے اس وقت امت مسلمہ محروم ہو گئی ہے. لہٰذا علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روس جیسے سپر پاور کو ان بیار و مددگار مجاہدین کے ہاتھوں سے شکست دی، پورا دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے افغانستان سے اپنی بوریا بستر گول کر کے رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. عنقریب افغانستان میں ملا محمد عمر، امیر المومنین ملا محمد عمر مدت ذل العالی کی قیادت میں غیور افغانیوں ہزاروں مجاہدین کے ہاتھوں امریکہ، ناٹو اور ان کے اتحادیوں کا ایام زوال پذیر ہونے والی ہے. اور امریکہ اپنے تمام تر طاقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انتہائی ضلالت اور شکست سے دوچار ہو کر کے اپنے زخموں کو چاٹتے ہوئے افغانستان کے پاک سرزمین سے نکلتی جا رہی ہے. الحمدللہ مجاہدین افغانستان کی تبڑتول حملے
ان کے لیے موت کے سبب بن رہے ہیں۔ میں زعمائے ملت اور اسٹیج پہ موجود تشریف فرما اکابرین سے التجا کرتا ہوں کہ وہ قوم کو، پاکستانی عوام کو اور مسلمان نوجوانوں کو ایک واضح لائحہ عمل دے کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں، برمی بھائیوں بہنوں، کشمیری بھائیوں اور بہنوں، افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لاکھوں مسلمان بہنوں بھائیوں کو ایک واضح پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے لیے ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان لاکھوں شہداؤں کو، ان کے مقدس خون کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا غالبہ ہو اور تمام طاغوتی طاقتیں اسلام کے زرین احکامات خداوندی کے سامنے سرنگو ہو کر کے شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ میں اپنے اکابرین اور اپنے معزز سامعین کی موجودگی میں مزید بات کرنا اپنا جسارت سمجھتا ہوں، گستاخی سمجھتا ہوں۔ میں ان کلمات پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام معزز مہمانان کرامی جو ابھی تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں دعوت دوں گا نمائندہ روہنگیا اسلامی محاذ کے ارکان اور برما کے رکن حضرت مولانا نور البشر صاحب کو کہ وہ مختصر سے وقت میں آ کے تھوڑا سا مختصر سی بات کریں اور اس موضوع پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم کا، اور ان کے وساطت سے ہمیں جو یہ موقر مجلس میں نمائندگی کا موقع ملا، اس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور اسی طرح یہاں پر تشریف فرما جتنے بھی ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے سامنے ہمیں اپنے درد دل کو رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے میرے برادر محترم مولانا ظفر آزاد صاحب نے برما کے مظالم کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیلاً بات کی۔ میں ان باتوں کو دہرانے کے بجائے کہ وہ باتیں اب راز نہیں ہیں، اور تمام حضرات جو اخبارات کا تتبع کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس طرح سوشل میڈیا ویب سائٹس کا ملاحظہ کرتے ہیں، وہ ان تمام باتوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ میں ان باتوں کو دہرانے کے بجائے ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ برما میں جتنے مظالم ہوئے اور وہاں کے مسلمانوں کو جس قدر دبانے کی کوشش کی گئی، ان تمام مظالم کے باوجود وہاں کے مسلمانوں نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا۔ وہاں مسلمانوں کی جد و جہد جاری رہی۔ وہاں پر سب سے پہلے وہاں کے علماء کرام جنہوں نے دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، شاہی مراد آباد، امینیہ دہلی اور اسی طریقے سے دیگر علماء دیوبند کے مدارس سے پڑھ کر وہاں سے جد و جہد کا طریقہ سیکھا اور وہاں کے اکابرین سے عملی جد و جہد کی تربیت لی، وہ حضرات برما پہنچے اور وہاں پر سب سے پہلے ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد وہاں پر عملی جد و جہد شروع ہوئی، بالکل مقامی طور پر انتہائی بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے انہوں نے اپنی جد و جہد شروع کی، اور جو مغ بلوائی اسی طرح کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، ان کو بند کرنے کے لیے دفاعی کام شروع کیا۔ اور الحمدللہ ایسا دفاعی کام شروع ہوا، ایسی جد و جہد ہوئی
کہ کافروں کے اوپر دھاک بیٹھ گئی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکا، اس وجہ سے کہ ان کو نہ اندر سے کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ باہر سے کسی قسم کا کوئی تعاون حاصل ہو رہا تھا۔ وہاں سے لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کی، ہجرت کر کے کچھ تعلیم یافتہ حضرات نے پھر تحریک اٹھائی اور تنظیمیں بنا کر وہاں پر جہاد آزادی کی کوشش کی، لیکن اپنوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے، عالم اسلام کی خاموشی کی وجہ سے اور اندر سے کسی قسم کے رجحان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی پھر بیٹھنا پڑا اور اس طریقے سے یہ تحریک بھی ختم ہوئی۔ اندر جو حضرات علماء کرام تھے انتہائی نامساعد حالات میں وہاں کے مدارس کے ساتھ جڑے رہے اور وہاں پر دین اور ایمان کو تازہ کرتے رہے، وہاں کے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرتے رہے۔ وہاں سے کچھ نوجوان چوری چھپے بھاگ کر رنگون کا راستہ لیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ایک بستی سے دوسری بستی میں کسی مسلمان کو منتقل ہونے کی اجازت نہیں بغیر اجازت نامے کے، کہیں پر رات گزارنے کی اجازت نہیں۔ میں شہر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک بستی سے دوسری بستی میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر وہاں سے وہ نکلے، رنگون دارالحکومت کا راستہ لیا اور وہاں پر کسی طریقے سے اپنے آپ کو استقرار پہ لا کر وہاں پر انہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور وہاں پر انہوں نے اپنا عملی جد و جہد کا کام شروع کیا۔ تجارت کے اوپر انہوں نے یوں سمجھ لیجئے قبضہ کیا اور وہاں پر ایک بہت بڑا تجارتی گروپ بن کر وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم برما حکومت کے باغی نہیں ہیں، ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف سے دفاعی جد و جہد ہوئی، دوسری طرف سے خدمت کے عنوان سے یہ کام بھی ہوا، لیکن برمی حکومت کا دل کبھی کہیں نہیں پسیجا۔ وہاں پر فوجی حکومت نے جو کچھ مظالم ڈھائے اور مسلمانوں کو دھارے سے نکالنے کے لیے جو قوانین بنائے وہ ناگفتبے ہیں، ان کی تفصیلات آپ کو یقیناً پہنچ چکی ہوں گی۔ ان حالات میں مسلمانوں نے جو کچھ جد و جہد کی اور ان کے جو کچھ اثرات مرتب ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج جبکہ میڈیا کا دور ہے، عالم اسلام یوں سمجھ لیجئے پوری دنیا جس کو آج گلوبل ولیج ہم کہہ رہے ہیں، اس گلوبل ولیج میں ایک ایسا خطہ اراکان جس میں مسلمان صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہاں کی کوئی خبر باہر نہیں پہنچ پا رہی۔ کیا وجہ ہے؟ رابطہ عالم اسلامی کے دکتور ناصر العبودی دنیا بھر کی اقلیات کو دیکھ چکے، ملاحظہ کر چکے اور ان کے اوپر کتابیں لکھ چکے، لیکن برما کا دورہ جو انہوں نے کیا وہ اراکان میں قدم نہیں رکھ سکے، وہ رنگون کی طرف نکل گئے اور وہاں کے حالات لکھ کر انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ آج کوئی بھی این جی او، کوئی بھی تنظیم جو مسلمانوں کی خیرخواہی کا لیبل کسی طریقے سے اس کے اوپر ہو، وہ وہاں پر نمائندگی کرنے اور وہاں جانے کے لیے مجاز نہیں، اس کو اجازت نہیں۔ ہاں وہ این جی اوز جن کو دین کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے جو معروف ہیں اور جو مسلمانوں کو بے دین کرنے کے لیے معروف ہیں، ان کو وہاں جانے کی اجازت ہے اور ان کو کھلی اجازت ہے۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ صورتحال ہے اور وہاں پر جو ریفیوجیز ہیں، پناہ گزینی کی زندگی جو گزار رہے ہیں، ان کی حالت بھی سب کے سامنے ہے۔ میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جد و جہد ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم اس سلسلے میں کمزوری دکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اگر شکایت ہے تو ہمارے ان بھائیوں سے شکایت ہے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے لیکن وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ ان بھائیوں سے شکایت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی جہت سے اللہ نے اسے اقتدار دیا ہے یا اللہ نے اسے کوئی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اگر آج ہم برما کے مسلمانوں کی مدد کریں، فلسطین اور شام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ روہنگیا اسلامی محاذ یہ وہاں کے علماء، وہاں کے عوام کا ایک معتمد نمائندہ ہے اور اس نمائندہ نے یہاں حضرت مولانا اجمل قادری صاحب دعوت برکاتہم سے بھی ملاقات کی
اور یہاں کے سرکردہ افراد سے ملاقات کی اور اپنا دکھڑا ان کو سنایا. انہوں نے عذراء کرم یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہم اپنی بات رکھیں. آج ہم آپ کے سامنے یہ بات جو رکھ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ جس طریقے سے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو مسلمانوں کے مسائل اور قضایا سمجھ کر ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح برما کے مسلمانوں کو آپ فراموش کسی بھی مرحلے پر نہیں کریں گے. میں اس موقع پر یہ بھی گزارش کروں گا کہ آئندہ جو عنقریب آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان ابھی ہوا ہے، وہاں صرف کشمیر کے مسئلے کو نہ رکھا جائے، وہاں پر ساتھ ساتھ فلسطین اور اس کے ساتھ ساتھ برما اور اراکان کے مسئلے کو بھی ساتھ رکھا جائے. میں ان گزارشات کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ان گزارشات پر آپ ضرور ان گزارشات کو سنیں گے، اور خاص طور پر ارباب صحافت اور اسی طریقے سے اینکر پرسنز، ان تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ وقتاً فوقتاً تازہ کر کے رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے. عجیب بات یہ ہے، مملکت خداداد پاکستان، اس کے اندر ہمارے بہت سارے صحافی یہ کہہ کر جان چھڑا رہے ہیں کہ یہ دور کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے مسئلے میں پریشان ہیں. دور کا ہو یا قریب کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ. کسی ایک عضو پر اگر کوئی درد ہو تو سارا جسم درد کرتا ہے، درد میں شریک ہوتا ہے. یہ کیسے آپ جان چھڑا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ بعض صحافی یہ کہہ کر جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہاں سے صحیح خبریں نہیں آتی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں. میرے بھائی، آپ صحافی ہیں، صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے جھوٹ اور سچ میں سے جو سچ ہے اس کو نکال کر لائیں. وہ توپوں کی گھن گرج کو نہیں سمجھتے، وہ شعلے کی برسات کے اندر جا کر سچ کو نکال کر لاتے ہیں. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں کی جو تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ جعلی نظر آ رہی ہیں؟ آپ جو سچی تصویریں ہیں ان کو بھی تو دیکھیں. آپ ان ذرائع کی بھی آپ مصدقہ ذرائع صرف ان کو کہتے ہیں جو CNN کے ہیں، جو BBC کے ہیں. کیا یہ مصدقہ ذرائع ہیں؟ ہم مسلمانوں کے بھی تو اپنے ذرائع ہیں. اگر ہمارے پاس ذرائع وہ نہیں ہیں تو ان ذرائع کو پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں اور کسی بھی طرح میانمار کے اور اراکان کے مسئلے کو آپ نظر انداز نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ حضرت مولانا نور البشر صاحب برما کے حالات کے اوپر بڑی تفصیلی روشنی ڈال رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، مخدوم زادہ مکرم حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، محترم سردار عتیق احمد خان صاحب اور میرے دیگر محترم بھائی قائدین کرام اور شرکائے محفل، حضرت میاں صاحب کو شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر اس سیمینار میں کچھ حاضری کا موقع فراہم کیا. کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو یا افغانستان کے مسائل ہوں یا قبائل کا مسئلہ ہو یا اراکان کا مسئلہ ہو، پورے عالم اسلام میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم سب کی مشترکہ توجہ کے مستحق ہے. آج اقوام متحدہ کے جو ادارے رپورٹ دیتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کی تعداد مسلمانوں کی ہے، میرے خیال میں اگر وہ شہداء کی رپورٹ بھی مرتب کرتے ہوں تو شہداء کی تعداد بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہی ملے گی کہ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے دین کے لیے اور اپنے وقار کے لیے لڑنے والے مسلمان دنیا میں شہداء کی، لیکن وہ اس کی شاید نہ مرتب کریں. مہاجرین کی تعداد مرتب ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ 80% مہاجرین دنیا میں یہ مسلمان ممالک سے اور مسلمان قوموں سے متعلق ہے. یہ سب مسائل ہماری توجہ کے مستحق ہیں. میں صرف حاضری کے لیے اور شرکت کے لیے مولانا نور البشر صاحب نے اراکان کے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. میں بطور خاص اس کا ذکر کرنا چاہوں گا اور دو باتیں صرف.
ایک یہ کہ ان کا اراکان کا مسئلہ ہے کیا۔ اراکان ایک زمانے میں آزاد مسلم ریاست تھی اور 350 سال تک یہ آزاد مسلم ریاست رہی ہے، اور میری معلومات کے مطابق چٹاگانگ بھی اس کا حصہ تھا۔ جب یہ آزاد مسلم ریاست تھی تو چٹاگانگ بھی اراکان کا حصہ تھا، اور یہ ایک مسلم ریاست کے طور پہ 350 سال گزارے ہیں اراکان نے۔ اس کے بعد بدھ حکومت نے، برما کی بدھ حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، اور جب انگریزوں نے بر صغیر پہ قبضہ کیا ہے تو انگریزوں کے ایجنڈے میں یہ بات آئی، انہوں نے یہ کام کیا کہ برما کو ایک وقت میں انہیں آزادی دی، چٹاگانگ کو کاٹ کر بنگال میں شامل کر دیا، اور برما اراکان کو اس میں برما کا حصہ بنا دیا، اور وہ تسلیم کر لیا۔ یہ اس مسئلے کا آغاز ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی معلومات کی بنیاد پر ممکن ہے غلط ہوں، برما کے اراکان کے ان مسلمانوں کی اصل مظلومیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب پاکستان بن رہا تھا، تقسیم ہو رہی تھی، تو میری معلومات کے مطابق روہنگیا مسلمانوں نے یہ درخواست کی تھی کہ جناب چونکہ بنگلہ دیش کے پڑوس میں ہیں، ہم نئے بننے والے پاکستان کے پڑوس میں ہیں، ایک آزاد اسلامی ریاست رہے ہیں اور ہم متصل ہیں ساتھ، تو ہمیں پاکستان میں شامل کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر کہ اراکان کے مسلمانوں کو اس خواہش کی سزا دی جا رہی ہے۔ میرا اندازہ یہ تجزیہ یہ ہے کہ اراکان کے مسلمانوں کو، روہنگیا مسلمانوں کو اس خواہش کی سزا دی جا رہی ہے جس خواہش کا اظہار انہوں نے تقسیم میں وطن کے موقع پہ کیا تھا کہ ہم چونکہ آزاد ریاست رہے ہیں، مسلمان اکثریت ہے، اس وقت تو مشرقی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان کے ساتھ ملحق ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اور آج تک ان کو یہ سزا مل رہی ہے، 2 سزائیں مل رہی ہیں ان کو۔ ایک تو قتل عام کی جو صورتحال مولانا نور البشر نے اور ان سے پہلے ہمارے فاضل دوست نے بیان کی ہے، وہ تو ایک المناک داستان ہے، ایک اندوہناک داستان ہے۔ لیکن دوسرا المیہ اراکان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ برما کی حدود میں رہتے ہوئے، برما کا صوبہ کہلاتے ہوئے اراکان کے مسلمانوں کو برما میں شہریت کے حقوق حاصل نہیں۔ برمی حکومت ان کو اپنے ملک کا شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات میں ویسے نہیں کب لگا رہا۔ اقوام متحدہ باقاعدہ اقوام متحدہ کے نمائندے نے گزشتہ ہفتے انڈونیشیا میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ ان بیچاروں کو برما کا شہری تو تسلیم کیا جائے۔ اراکان کے روہنگیا مسلمانوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ برما ان کو اپنی شہریت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ برما کی وہ حزب اختلاف کی رہنما جس کو عالمی امن اور برما کی انسانی حقوق کے علمبردار کہا جاتا ہے، اس نے بھی ابھی 2-3 دن ہوئے ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ اراکان کے مسلمان جو رہتے روہنگیا مسلمان، کیا آپ ان کو برما کے شہری تسلیم کرتی ہیں؟ تو انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ وہاں کا ان کا اصل المیہ یہ ہے کہ ان کو تو برما کا شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا، اراکان کو برما کا صوبہ تسلیم کیا جاتا ہے، اراکان میں رہنے والے مسلمانوں کو برما کا شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ انسانی حقوق کے حوالے سے یا جس بھی حوالے سے دیکھا جائے اتنا بڑا ظلم ہے۔ قتل عام اپنی جگہ ظلم ہے، لیکن ان کو اس اپنے ملک میں اپنے ملک کا شہری تسلیم نہ کیا جانا اس سے کہیں بڑا ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ، میں سردار عتیق صاحب سے بطور خاص عرض کروں گا، اس فیلڈ کے عالمی سطح پر، عالمی فورمز پر اس مسئلے کو اس حوالے سے اقوام متحدہ کچھ نہ کچھ شور بچاتے ہیں، وہ جہاں تک بھی ان کے ہے، OIC نے بھی بات کی ہے، لیکن اراکان کے مسلمانوں کا کیس لڑنا ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان کی سیاسی پوزیشن کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور وہ اس قدر مظلومیت کا شکار ہے کہ ان کا حال پوچھنے کے لیے بھی OIC کے نمائندوں کو نہیں جانے دیا گیا، اقوام متحدہ کے نمائندوں کو نہیں جانے دیا گیا، ان کا حال پوچھنے کے لیے بھی کوئی باہر سے نہیں جا سکتا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کا المیہ ہے، مسئلہ ہے، اور ہم سب کی توجہ کا مستحق ہے۔ اور ان کا المیہ کیا ہے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، دور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل ہو رہا تھا تو عزت بیگویچ صاحب جو اس بعد میں صدر بنے، اس وقت بوسنیا کے مسلمانوں کے یعنی وہاں کے لوگوں کے
غیر سرکاری سفیر کے طور پر یورپ کے مختلف ممالک کا اور اسلامی ممالک کا دورہ کر رہے تھے، جس طرح یہ حضرات ہمارے ارکان کے مسلمان مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں۔ عزت بیگ بے صاحب جو بعد میں صدر بنے ہیں وہ دورے کر رہے تھے، لندن تشریف لائے، ان تینوں اتفاق سے میں بھی لندن میں تھا، تو وہاں ایک ان کے اعزاز میں ایک سیمینار ہوا اسی مسئلے پر۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر تھے، میں بھی تھا اور حضرات بھی تھے۔ مولانا شاہ احمد درانی نے ان کو سپاسنامہ پیش کیا، اور اس مجلس میں عزت بیگ بے نے جو تقریر کی کہ ہمارا المیہ کیا ہے، ایک جملہ اس نے کہا، بس اس نے کہا ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے۔ مجھے وہ اب تک وہ میرے سینے میں کھبا ہوا ہے اس کا جملہ۔ اس نے کہا ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے، اس لیے ہم بے بس ہیں، بے سہارا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اراکان کے مسلمانوں کو ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم پاکستان ان کے پڑوس میں اب نہیں ہے، لیکن کبھی تھا یا نہیں تھا؟ بے شک اب ہم ان کے پڑوس میں نہیں ہیں، لیکن پاکستان ان کے پڑوس میں ایک ربع صدی گزاری ہے، ہم نے، ہمارے پڑوسی ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں ان کا اپنا مسئلہ سمجھ کر ان کے کیس کو لڑنا چاہیے، اور عالمی فورمز پر اس کیس کو پیش کرتے ہوئے ان کی وکالت اور سپورٹ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں جماعت الدعوہ کے مرکزی رہنما محترم و مکرم جناب قاری محمد یعقوب شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ صدر مجلس محترم جناب میاں محمد اجمل قادری صاحب، قائد جمعیت، چیئرمین دفاع پاکستان کونسل حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، محترم جناب سردار عتیق احمد صاحب، قائد اہل سنت حضرت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب، قائد جمعیت نظریاتی محترم جناب مولانا عبد القادر لونی صاحب و دیگر اکابرین علماء و مشائخ، کشمیر میں ہندوستان نے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہندوستان کی 8 لاکھ فوج سرگرم عمل ہے۔ افغانستان میں صلیبی جنگ جاری ہے، اور ان صلیبیوں کے حملوں کا طالبان منہ توڑ جواب دے چکے ہیں۔ اسی طرح فلسطین میں یہودی متحرک ہیں، اور برما میں بدھ متوں نے ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ حضرات، ایک بات تو یہ ہے کہ صلیبیوں کو جو شکست طالبان کے ہاتھوں افغانستان میں ہوئی ہے، نیٹو فورسز جس قدر افغانستان میں رسوا اور ذلیل ہوئی ہیں، دنیا کفر اس کا بدلہ اور اس کا انتقام کبھی برما میں، کبھی فلسطین میں، اور کبھی کشمیر میں لے رہے ہیں۔ اور ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، برما کے علماء اور اکابرین یہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ بدھ متوں کی حکومت ہے، اور ان کے ہاں
چیونٹی کو کچلنا اور چوہے کو مارنا یہ غیر فطری، غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی عمل ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں، جن تہذیبوں میں، جن قوموں میں اور جن مذاہب کے اندر چیونٹی کو کچلنا اور چوہے کو مارنا بھی غیر انسانی عمل ہے، آج وہ لوگ مسلمانوں کی بستیوں کو جلا رہے ہیں، امت مسلمہ کو کچل رہے ہیں، آبادیوں کی آبادیاں جل کے راکھ ہو گئی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج چوہے اور چیونٹی کا تحفظ کرنے والے وہاں پر انسانوں کو کچل رہے ہیں؟ ان انسانوں کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ امیر جماعت الدعوہ پاکستان نے برما کے لیے وفد روانہ کیا۔ جب بستیاں جلائی جا رہی تھیں، جب لاشیں بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھیں، تو ان دوستوں سے کئی گھنٹے تک میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جب برما کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رونے دھونے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور ابھی برما کے اندر قتل و غارت جاری تھی کہ غزہ کے اوپر حملہ ہو گیا، گلاب جیسے بچوں کو کچل دیا گیا، ننھی کلیوں کو مسل دیا گیا، ایک گھر کے اندر 4 بچے شہید کر دیے گئے، اور چاروں کی لاشیں جو ہیں ایک چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہی صورت کشمیر کے اندر ہے، یہی عراق کے اندر ہے، اور یہی افغانستان کے اندر ہے۔ لیکن افغان قوم کیونکہ جہاد کا تجربہ رکھتی ہے اور دنیا کی ہر طاغوتی طاقت کو اللہ وہیں لے کے آتا ہے اور اس کا غرور خاک میں ملاتا ہے، کیونکہ وہ کثیر تجربہ رکھنے والے ہیں اور میدان مقتل اور میدان جہاد سے آشنا ہیں، دلیر ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں۔ ملا عمر کی قیادت کے اندر جو انہوں نے ذلیل و رسوا کیا ہے نیٹو فورسز کو، آج اسی ذلت اور اسی شکست کا بدلہ کبھی وہ کشمیر میں، کبھی فلسطین میں اور کبھی برما میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انتقام کی آگ جلا رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور میاں محمد اجمل قادری صاحب نے یہ بڑا ہی مستحسن اور عظیم قدم اٹھایا ہے کہ برما کے لوگوں کو بلا کر ہمارے درمیان بٹھایا ہے، اور ہم نے ان کا غم بھی سنا ہے، پریشانیاں بھی سنی ہیں، اور اس کا تاریخی پس منظر اور پیش منظر بھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وفد ہے برما کا، اس کی سرپرستی کی جائے، جماعتوں سے ملاقاتیں کروائی جائیں اور قائدین سے ان کے روابط کروائے جائیں۔ کون ہے جو ان کی آواز پہ لبیک کہے گا؟ کون ہے جو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا؟ اور اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ یہ معصوم بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی، ماؤں بہنوں کی تار تار عزتیں، عظمتیں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ آج امت مسلمہ اس کی چادر کا نہ تحفظ ہے، نہ چار دیواری کا تحفظ ہے۔ کون ان کو تحفظ فراہم کرے گا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے غزہ کی اس بہن کی تصویر دیکھی ہے جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے فریاد کر رہی ہے، جس کا مکان گرا پڑا ہے، جس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ جو امن عالم کا گیت گاتے ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جو امن عالم کا گیت گائیں وہ میری بستی پہ بم گرائیں، تو ایسے عالم میں تم بتاؤ غزہ کے بچے کسے بلائیں؟ تڑپتے لاشوں کے پاس بیٹھی سسکتی بہنیں پکارتی ہیں، ہوں خواب غفلت میں بھائی بیٹھے تو کیسے اپنی رضا بچائیں؟ کیسے اپنی رضا بچائیں؟ حضرات، خالی تقاریر سے میں ایک عملی جماعت کا ورکر اور کارکن ہوں۔ کچھ آگے بڑھنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ کیا ظلم کیا ہے کشمیریوں نے، ماؤں بہنوں نے؟
کہ سوئی ہوئی کیفیت میں ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں اور عزتوں کے لٹیرے دیواریں پھلانگ کے عزتیں تار تار کر دیتے ہیں. اور یہی حالت و کیفیت فلسطین کی، برما کی. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بستیوں کی بستیاں اور گھروں کے گھر جو ہے وہ جلا دیے گئے. اور ہم سے ہماری بہنیں پکار کے کہہ رہی ہیں من انصاری اللہ. بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی. میں تو غنیمت سمجھتا ہوں کہ میاں محمد اجمل قادری صاحب نے یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے، یہ پروگرام سنگ میل ثابت ہونا چاہیے. اس کو مشعل راہ بنانا چاہیے اور برما کی قیادت کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، خالی تقاریر نہیں. جب تک ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. کامیابیاں ہمارے قدم چومنے کے لیے منتظر ہیں اور اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے کے لیے آج منتظر ہے کہ کون ہے جو اسے تھام کر دنیا میں لہرائے گا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اللہ اکبر و کبیرہ جس سے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی سنہری تاریخ اور اس کا روشن باب نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی زوالی الارض فرائیت مشارکہا ومغاربہا ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوالی منہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا رب کائنات نے مجھے پوری دنیا و کائنات کو سمیٹ کر سکیڑ کر مجھے دکھا دیا. اور آج تو دنیا کا نقشہ ایک فٹ بال کی شکل میں بھی ٹیبلوں پہ پڑا ہوتا ہے، کاغذ کے اوپر بھی بنا ہوا ہوتا ہے. رب کائنات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ دکھا دیا، پوری دنیا دکھا دی، مشرق مغربیں دکھا دی. آپ نے فرمایا ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوالی منہا. جہاں جہاں تک میرے رب نے مجھے یہ زمین دکھائی ہے میں محمد کا دین وہاں وہاں تک پہنچے گا. یہ دین وہاں وہاں تک غلبہ حاصل کرے گا. اور آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکمران کچھ کریں گے تو وہ حکمران کوئی اور ہی ہوتے ہیں. آج یہ ذمہ داری علماء پر، قائدین پر، تحریکوں پر، جماعتوں پر عائد ہوتی ہے. اگر حکمران ہوتا، امیر المومنین ہوتا تو بات اور تھی. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا. خلیفہ وقت کا یہ کام ہے کہ نبی کی نیابت کرے سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں. الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوہ، نبی کی نیابت، فی حراست الدین، دین کی چوکیداری، و سیاست الدنیا، اور اسلامی سیاست کے قیام کے لیے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے. یہ اس کا کام تھا کہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھتا. آج چونکہ ایسی صورتحال ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تو یہ ذمہ داری نبی مکرم کی نیابت، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی نیابت، دین کی حفاظت، اسلام کی سیاست کا علم لہرانا، اس کو بلند کرنا، لے کے چلنا. علماء امت یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. آج یہ ساری دفاع پاکستان کونسل کی قیادت یہاں پر جمع ہے اور آج دفاع پاکستان کونسل کا اجلاس بھی تھا. اکابرین بہت تھکے ہوئے بھی ہیں اور اس وقت جو مقررین ہیں وہ تمام کے تمام اپنی اپنی جماعتوں کے قائدین ہیں. تمام قائدین کی طرف سے یہ تجویز ہے کہ گفتگو جو ہے وہ مختصر کی جائے. میں درخواست کرتا ہوں حضرت علامہ پیر سید محفوظ مشہدی صاحب کو جو سربراہ ہیں جمعیت علماء پاکستان سواد اعظم کے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. صدر محفل اور معزز قائدین دفاع پاکستان کونسل،
معزز سامعین، آج جس انتہائی اہم مسئلے پر اور بڑے حساس مسئلے پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اس کے انعقاد پر میں جناب میاں محمد اجمل قادری صاحب کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو واقعتاً کئی پہلوؤں سے اس کا پورا اہل پاکستان کو اور غیرت مند مسلمانوں تک اس کی پوری اطلاعات بھی نہیں پہنچی ہوئی، اس کے روشناس کرانے کے لیے اور پھر اس عزم کا اعادہ کرنے کے لیے کہ پوری روئے زمین پر امت مسلمہ پر جہاں بھی کوئی قہر توڑتا ہے وہ کفر کی سازش ہوتی ہے، اور اس سازش کا سامنا کرنے کے لیے بہت سے مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری نظر آتا ہے کہ ہمارے مسلمان جو حکمران ہیں، جو فی الحقیقت ذمہ دار ہیں، لیکن جب ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں عالم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو ضرورت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے ایوان اقتدار کے اندر، ایوان صدر میں سیدنا صدیق اکبر ہوتے، عمر فاروق ہوتے، تو پھر وہ عالم اسلام کی رہنمائی ہوتی۔ یہ نہ صحیح تو کم از کم شہاب الدین غوری، اصلاح الدین ایوبی ہوتے، لیکن ستم یہ ہے کہ محمد شاہ رنگیلے کے جانشین ملک پر قابض ہے۔ اس قبضے کو توڑوانے کے لیے، جمہوری سیاسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے یہ علماء کرام، قائدین اور یہ دینی جماعتیں اس جدوجہد میں مصروف ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انتخابات قریب نظر آتے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی صورت نکلے۔ جہاں تک برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ فوری توجہ کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے میں شیخ صاحب کے موقف کی تائید کرتا ہوں کہ دام میں، در میں، قدمیں، سخنے، اس قیادت کو ہر سطح پر متعارف کرانا چاہیے، اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جس سطح پر بھی قربانی دینی پڑے اس کے لیے پوری امت کو تیاری کرنی چاہیے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اس مجلس کے روح رواں مہمان خصوصی، دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، قائد امام انقلاب، قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ محترم امیر مجلس حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب، سردار عتیق الرحمن عتیق احمد خان صاحب، علامہ لدھیانوی صاحب، مولانا لونی صاحب اور دیگر تمام اکابرین و قائدین، میں محض شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیماری کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور صبح 5 بجے سے سفر شروع ہوا اور سارا دن، تو بہرحال حضرت مولانا اجمل قادری صاحب نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے، فلسطین کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہم عملاً ان کی آزادی کے جنگ میں شریک ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ لیکن برما اور ارکان مسلمانوں کا مسئلہ جتنی اہمیت سے اس کو اجاگر کرنا چاہیے تھا، اس کو سکرین پر جس طرح لانا چاہیے تھا، اس کے لیے اتنا کام نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے سہارا اور تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں زور شور سے برما کے مسئلے کو بھی اٹھانا چاہیے،
اور انشاءاللہ دفاع پاکستان کونسل کے شکل میں دینی سیاسی تنظیمیں اکٹھی ہیں، ان کے ایجنڈے میں یہ مسئلہ بھی سر فہرست ہے۔ ہم نے پورے امت کی جنگ لڑنی ہے، اور پورے امت کے خلاف جو اتحاد ہوا ہے کافروں کا، اور کفر ملت واحدہ کے شکل میں سامنے آئی ہے، اس کا مقابلہ بھی اسی طرح اتحاد سے، وحدت سے کیا جا سکتا ہے۔ وسائل، ذرائع، اسلحہ، اس سے ہمیں کبھی بھی جیت نہیں ہوئی۔ ہم افغانستان میں جو کامیاب ہوئے ہیں وہ بے سر و سامان مجاہدین اور دینی مدارس کے طالب علموں اور علماء کے جہاد اور اللہ اکبر سے ہوا ہے۔ ہم نے 100 سال میں دنیا کے بہت بڑے بڑے سامراجی طاقتوں کو پیوند خاک کر دیا ہے۔ یہ 1212 ہے، اور 1912 میں صحیح جنگ شروع ہوئی برطانوی سامراج کے خلاف، اور 1912 کے بعد چند سالوں میں 1947 میں برطانوی سامراج کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا عظیم سامراج اور ریچ وہ کیسے ختم ہوا؟ ہماری فوجیں میدان میں نہیں آئی، وہ ان کے ساتھ تھی۔ ہمارا خان بہادر اور نوابوں کا طبقہ ان کے ساتھ تھا، ہمارے جاگیردار ان کے ساتھ تھے۔ یہی جہاد کے چند دیوانے مدرسوں میں، مسجدوں میں اور میدانوں میں، شاملی کے میدان میں اور پانی پت کے میدان میں لڑتے رہے، اور تقریباً 20-25 سال شدت آ گئی ہماری جنگ میں، اور 47 میں وہ بورج بستر اٹھا کے چلا گیا اور برطانوی سورج غروب ہو گیا۔ اس کے بعد روسی ریچ نے ہم پر حملہ کیا، سرخ سامراج آیا، اور سرخ سامراج سن 69 میں آیا، 69 میں، اور وہ میدان میں جنگ شروع ہو گئی۔ دنیا کی بڑی سپر طاقت جس کے ایٹم بموں کے تہخانے بھرے ہوئے تھے، وہ جنگ ہم نے ایٹم بموں سے اور اسلحہ سے نہیں لڑی۔ ہم میدان میں آئے اور وہ سارے قزاقستان اور روس کے ریاستوں کے تہخانوں میں سارے بم کے بم درے کے درے رہ گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ لڑی گئی۔ چند سالوں میں اگر ہم حساب کریں 70 کے بعد تو 35-40 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 79 33 سال پورے ہو گئے۔ 33 سال کا اتنا عرصہ بڑا عرصہ نہیں ہے جو سپر پاور سوویت یونین کتنی مصیبتوں سے بنا تھا اور لاکھوں کروڑوں کو قتل کر کے اس پر عمارت کھڑی کی تھی۔ وہ سرخ سامراج بھی اللہ اکبر کے نعروں سے پیوند خاک ہو گیا۔ یہ دوسری بڑی طاقت تھی۔ اس کے بعد اور بڑے سامراج نے، امریکہ نے اور طاغوت اکبر شیطان بزرگ نے جگہ لے لی۔ وہ 2001 میں آ گیا، افغانستان پہ اس نے یلغار کی، اور یہ بہت بڑی طاقت تھی، غرور میں تھی، اور بظاہر طالبان شکست کھا گئے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ ہم لوگ پریشان تھے کہ یا اللہ آپ نے ان کو کیوں کامیابی نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے جنگ سے صحابہ آئے، کسی نے کہا یہ ایک حصہ جو تھا بھاگ گیا تھا، تو مدینہ کے لوگوں نے کہا انتم الفرارون، تم میدان جنگ سے بھاگ کے آئے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہم العقارون، یہ تو تیاری کر کے دوبارہ جڑ سے بے خبن سے اکھڑنے کے یرموک اور تبوک کے معرکے۔ تو یہی بات ہو گئی کہ طالبان بظاہر شکست کھا گئے اور ہم سب پریشان تھے، بہت سے لوگ ناراض تھے، یظنون باللہ الظنون، وہ کیفیت تھی۔ متی نصر اللہ، یا اللہ تیری نصرت کہاں گئی؟ لیکن وہ نصرت ہی تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا کے رکھا،
کہ یہ قبرستان بنائیں گے کافروں کا، اگر اس وقت یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی تو آج ذلیل و خوار ہو کے امریکہ نہ بھاگ جاتا۔ تو 2001 سے اب 12-13 سال ہو گئے ہیں۔ 13 سال میں دنیا کے سب سے بڑے واحد سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قوموں کی زندگی میں 13 سال، اس 20-22 سال دنیا کے 3 بڑی سامراجی طاقتوں کو، صہیونی اور صلیبی طاقتوں کو مسلمانوں نے شکست و خوار کر دیا، ذلیل کر دیا۔ آج وہ بھاگ رہا ہے، اپنے راستے دکھ رہے۔ تو یہ بدھ مت جو علمبردار بنے ہوئے ہیں امن اور شانتی کے، جیسے مولانا نے کہا کہ چونٹی اور چوہے کو بھی مارنا بہت عیب سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ اسی طرح یہ ظلم کرتے رہیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر کہ سارا کھیل یہ صہیونی طاقتیں وہاں کر رہی ہیں، لیکن صہیونی طاقتیں اب ذلت اور رسوائی کی وجہ سے حزیانی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ وہ کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو پریشان کر رہی ہیں اور ظلم کر رہی ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ اگر یہ بڑی 3 طاقتیں تھوڑے سے عرصے میں ڈھیر ہو گئی ہیں، کیسر اور کسریٰ مٹ گیا ہے، حلقہ کسریٰ فلا کسریٰ بادہ، حلقہ کیسر فلا کیسر بادہ، یہ ایک چیز ہمارے سامنے اللہ نے ان چند سالوں میں رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگر جہاد اور اتحاد کے ذریعہ اسی ولولے کے ساتھ روئے زمین کے تمام مسلمان بالخصوص اراکان کے لیے بھی میدان میں آئیں گے تو اللہ ہماری نصرت اور مدد کرے گا۔ میں جناب میاں محمد اجمل القادری صاحب کا شکر گزار ہوں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہ آغاز ہے پاکستان سے اراکان کے حق میں ایک آواز کا، اور یہ انشاءاللہ اس آواز کو ہم گھر گھر تک پھیلائیں گے، اور ہر قسم کی نصرت اور مالی تعاون کے لیے بھی ایک مہم چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات عطا فرمائے اور ان کی کوششیں کامیاب ہوں۔ میں معذرت کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا میں اجازت چاہتا ہوں، ورنہ جی چاہتا ہے کہ اس مبارک محفل میں آخر تک بیٹھتا، لیکن حضرت نے بھی اجازت دے دی ہے، تو میں آپ سے ان الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہوگی۔ اب تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے ہم سب کے پیر شیخ المشائخ جمعیت مشائخ اہل سنت والجماعت کے سربراہ حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب۔ میاں اجمل قادری صاحب نے فرمایا حضرت پیر صاحب نے کہ پیر صاحب انتہائی مختصر گفتگو فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد جتنی گفتگو پہلے ہو چکی ہے وہ اتنی اہم اور اچھی گفتگو تھی، اور جو آئندہ ہونے والی ہے سردار صاحب ہیں، مولانا لدھیانوی صاحب ہیں اور میاں صاحب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہدایات دیں گے۔ اور پھر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے جو خلاصہ بیان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جو مولانا نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس وقت طالبان روپوش نہ ہوتے اور مقابلہ سامنے ہوتا رہتا تو آج وہ نتیجہ نہ نکلتا جو آج نکل رہا ہے۔ مولانا کی بات اتنی اہم تھی کہ میں نے تقریر تو کرنی نہیں ہے، صرف یہی بات عرض کرنی ہے کہ آج اللہ جل شانہ صرف ایک امریکہ نہیں بلکہ دنیا کی، روس تو جا ہی چکا تھا، دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں اور ایٹمی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس انداز سے رسوا ہوئی ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اور اگر سوچے تو نتیجہ یہی آتا ہے کہ صرف دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے تو اللہ جل شانہ کی طاقت ہے، اور وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔
جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ جتنی ہماری طرف سے گفتگو زیادہ کرنا، وہ جن کے ہم قائل ہیں ملا عمر دامت برکاتہم، 3 گھنٹے علماء گفتگو کرتے رہے، امریکہ نے یہ کہا ہے، اسامہ حوالے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے۔ تو ملا عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کے حوالے کر دیا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھی بات تو نہیں ہے۔ کیا اللہ کی طاقت سے کوئی بڑی طاقت اس سے انسان ڈرے؟ انہوں نے کہا کوئی طاقت بڑی نہیں، اللہ کی طاقت بڑی تھی۔ انہوں نے فرمایا جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں بس۔ ان کی 3 گھنٹے کی سب کی تقاریر اور سب کے بیانات کے بعد یہی نتیجہ نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم، میں کہتا ہوں کتنی مولانا نے بڑی عجیب بات کہی، اس وقت اس طرف کبھی ذہن گیا ہی نہیں تھا کہ اللہ جل شانہ افغانستان میں امریکہ کو لا کر، جناب فرانس کو لا کر، جرمنی کو لا کر اور ناروے کو لا کر، پتہ نہیں کینیڈا کو لا کر، کن کن ملکوں اور امریکہ کو لا کر کن کن ملکوں کو اللہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں یہاں لا کر۔ اور یہ میں بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی جن کا ایمان اور یقین صرف ظاہری طاقت کے ساتھ ہے۔ یہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی جو سمجھتے ہیں کہ انسان چاہے جو مرضی کرتا رہے، اصل ہوتا وہی ہے جو اللہ جل شانہ کرتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے یہ دوسرے برما کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جیسے انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ نے افغانستان میں مسلمانوں کو سرخرو کیا ہے، انشاءاللہ ہوں گے بہت جلد، ایسے انشاءاللہ کشمیر میں بھی مسلمان سرخرو ہوں گے، انشاءاللہ برما میں بھی مسلمان سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ فلسطین میں بھی مسلمان سرخرو ہوں گے۔ ہر کفر کے مقابل میں مسلمان سرخرو ہوگا۔ کس وقت؟ بقدر ظرف طالب مل ہی جائے گی میں گلگوں، تمنا آپ کو گر کھینچ کر میں خانہ لے آئے۔ میں قادری صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے وقت میں بہت اچھی طرف پوری قوم کو متوجہ فرمایا۔ اب تشریف لاتے ہیں بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبد القادر لونی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اجلاس پیر طریقت حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب، حضرت مولانا لدھیانوی صاحب، سردار عتیق صاحب، شیخ محمد یعقوب صاحب، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، دیگر علماء کرام، میں سب سے پہلے میاں محمد اجمل قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فلسطین ہو، افغانستان یا کشمیر، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں جنگ صرف مسلمان ملت کے خلاف ہو رہی ہے۔ دنیا کفر اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑنا،
दुनिया के ऊपर इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी है कि मुसलमानों के दरो दीवार को गिराना है। गुज़श्ता 10 सालों में 30 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। इसका सबब क्या है? ये मजालिम का रुख क्यों मुसलमानों की तरफ किया गया? इसका असल वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की निजात जिस चीज़ में बताया था, आज उम्मत मुस्लिमा ने उसको छोड़ दिया। सन 16 हिजरी की बात है, जब मुसलमानों का अमीर हजरत उमर बिन खत्ताब थे, मजहबी तबकात से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। मुसलमानों की फौज का कमांडर इन चीफ हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। फरमाया गया उनकी तरफ से, या अमीरुल मोमिनीन, आज आपके कपड़े पट्टे पुराने हैं, आज तो आपको नए कपड़े पहनना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन का रंग सुर्ख हो गया और फरमाने लगा, नहनु कुन्ना अज़ल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा नतलुबुल इज़्ज़ बग़ैर मा अअज़्ज़ना अल्लाह अज़ल्लना अल्लाह। आज हमारी मुसलमान मिल्लत यूरोप के सकाफत पे फख्र कर रहा है। आज मुसलमान आग के चक्की में पिस रहा है। मुझे क्यूबा के एक रिहा होने वाले साथी ने बताया कि हमने क्यूबा की इंतजामिया से दरख्वास्त की कि हम मुसलमान हैं, जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो कोई पत्थर इस्तेमाल करते हैं या टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, हमारे कपड़े पलीत हो जाते हैं, पानी नहीं है, पत्थर नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो कहते हैं ठीक है, आपका ये मुतालबा हम मंजूर कर लेंगे। हमारे आंखों पर पट्टी हुआ करती, एक वो हमें कागज दिया करते थे। एक तलब इल्म का ये पट्टी खुल गया था, आंखों से गिर चुका था, उन्होंने देखा कि कुरान करीम का वर्क उन्होंने दिए। आज मगरिब हमारे किताब को, मुसलमानों के मुसल्लमा किताब को टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। जनरल हूद ने क्यूबा में कुरान करीम को लेटरिन में फेंक दिया। जब तक ये किताब दुनिया में मौजूद हो, दुनिया में अमन नहीं आ सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया का अमन तबाह करने वाला अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे हुक्मरान अमेरिका के इत्तेहादी है। हमने बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता 1 साल से मुसलसल हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। दुनिया के जहनों में यह बात आ जाए कि हमारा दुश्मन आला आज दुनिया में सिर्फ अमेरिका है। इस्लाम जिंदाबाद से तो सब वाकिफ है, दुनिया के जहनों में यह बात नहीं आ रहा है कि अमेरिका मुर्दाबाद। तो लिहाजा मैं इन तमाम ममालिक में जो कुछ हो रहा है, इसका वाहिद हाल ये है कि हम मुसलमान मिल्लत मुत्तहिद हो जाएं और दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने, बरतानिया के सामने, इसराइल के सामने, हिंदुस्तान के सामने एक आवाज बन जाएं। मिन्नत जारी से कुछ नहीं बनेगा। आप 1000 मरतबा कहें कि मैं अमन परस्त हूं, अमेरिका आपको नहीं छोड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। म्यांमार बर्मा से जो वफ़द मज़लूम अरकानी मुसलमानों के नुमाइंदा जो वफ़द यहाँ पे शरीक है, उसमें बहुत सारे अहबाब हैं। एक तो इस्लामी महाज अरकान के सरपरस्त और अरकान 8 कमेटी के सदर और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हज़रत मौलाना अब्दुर्रऊफ़ फ़ारूकी साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ नूरुल बशर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर अरकानी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब, हज़रत मौलाना सईदुल हक साहब, हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद आज़ाद, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सईद साहब, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला जान साहब, हज़रत मौलाना शफ़ीउल्लाह साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब, जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक अबू तालिब साहब, जनाब मौलाना अली हुसैन साहब,
جناب ماسٹر محمد ہاشم صدیقی صاحب یہ وفد کے ارکان تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری مالیات حضرت مولانا عبدالخالق صاحب، جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے صدر سید محمد یوسف شاہ صاحب، اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر مولانا شمس الرحمان معاویہ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سیکرٹری خیبر پختونخوا جناب اکرام اللہ شاہد صاحب، اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی پنجاب کے ناظم عمومی حضرت مولانا محمود الرشید ہدوڈی صاحب، یہ اس کے علاوہ بھی کافی اکابر تشریف لائے ہیں۔ اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں سابق وزیر اعظم کشمیر، صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، محترم و مکرم سردار عتیق احمد صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس انتہائی معتبر محفل کے صدر حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب، علامہ محمد احمد لدھیانی صاحب، جناب قاری شیخ یعقوب صاحب، عبد القادر بونی صاحب، پیر سیف اللہ خالد صاحب اور مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، بزرگوں، بھائیوں، اکابر علماء، شرکائے محفل، نمائندگان پریس، میں قادری صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے بہت عام موضوعات پر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی قیادت اور سیادت میں اور سارے اکابر علماء کو اور ملک بھر سے معروف طبقات کے نمائندگان کو یکجا کر کے آج دنیا بھر کے جو مظلوم اور محکوم مسلمان ہیں ان کے معاملات اور مسائل کا احاطہ کرنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور خاص طور پر برما سے اراکان سے مسلمان نمائندگان کو یہاں مولانا نور البشر صاحب کی اور مولانا ظفر آزاد صاحب کی گفتگو بھی ہم نے سنی، اور باقی حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح وزیرستان کی نمائندگی بھی ہے اور ملک کے طول سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ مجھے اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کرنی، البتہ یہ بات ضرور کہنی ہے کہ کشمیر میں، افغانستان میں اور اسی طرح برما میں اور دنیا کے باقی علاقوں میں جہاں جہاں ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، جہاں جہاں جبر و تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اسباب کو بھی اپنی جگہ معلوم کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہماری اپنی تحقیق اور تفتیش کا دائرہ بھی وسیع ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے طور پر اپنے تئیں اپنی ذمہ داریوں کے تعین میں بہتر حکمت عملی اختیار کرنے پر بھی غور کرنا ہے، اس لیے کہ بہت یہاں سراصل گفتگو ہوئی ہے، بہت جامع بات ہوئی ہے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بڑا احاطہ فرمایا ہے اراکین کے پس منظر کا، خاص طور پر بہت چھوٹے چھوٹے اقدامات ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اخلاقی تائید و حمایت کو یکجا کر سکتے ہیں۔ ان سے لے کر پھر جو بات شیخ یعقوب صاحب نے فرمائی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں اس پر بات کی، اور باقی اکابر نے بھی، کہ پھر آخری انتہائی اقدامات تک جانے کے لیے تیاری کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کیوں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو کیوں گرد و پیش سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو کیوں اندرونی معاملات اور مسائل میں الجھا دیا گیا۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جس طرح برما کے لوگوں نے کہا، جس طرح بوسنیا والوں نے کہا اور ان کے نمائندوں نے کہا کہ ہماری پشت پر کوئی پاکستان نہیں ہے، بالکل میں ایک کشمیری مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہ پاکستان کا وجود بذات خود غنیمت ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت ساری تحریکیں ہیں، کوئی ایک تحریک نہیں ہے۔ خالستان کی تحریک ہے، آسام کی تحریک ہے، میزورام کی تحریک ہے، ناگالینڈ کی تحریک ہے، منی پور کی تحریک ہے، بے شمار تحریکیں ہیں، لیکن جس تحریک کے پشت پر پاکستان کے موجود ہونے کا احساس موجود ہے وہ تحریک بطور خاص کشمیر کے اندر ہے۔ باقی تحریکیں بہت ہم سے زیادہ یہ مرٹے اور گور کے کشمیریوں سے بھی کم لڑاکے نہیں ہیں، زیادہ لڑاکے ہیں، افغانوں سے بھی کم لڑاکے نہیں ہیں، بے تحاشا ساری تاریخ میں لڑنے والے لوگ ہیں، لیکن کوئی تحریک آگے نہیں چل سکی اس وجہ سے کہ اس کی پشت پر کوئی پاکستان موجود نہیں تھا۔
ایک منظم سازش کے تحت اندرون سے اور بیرون سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایسی بے دین اور لادین قوتیں اس ملک پر مسلط کر دی گئی کہ جہاد تو بہت معراج ہے انسانیت کی اور اسلام کی، جہاد تو بہت دور کی بات ہے. یہ لوگ بالکل بنیادی جو تقاضے ہیں، پیر صاحب نے، سیف اللہ خالد صاحب نے یا کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ بالکل ایک فاشسٹ طبقے کو ایک منظم سازش کے تحت مذہبی قوتوں سے لڑا کر انہیں متحد کر کے انہیں اندرونی اور بیرونی امداد مہیا کر کے اس ملک کی سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا گیا ہے. اور دنیا کو جو پیغام ہم دینا چاہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے، میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے شہید کے قریب بیٹھا تھا. ہم جسے چین جا رہے تھے، جنیجو صاحب کی حکومت ٹوٹی ہے تو میں ان کے ساتھ قافلے میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے چائنیز لیڈر نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان کے حالات کے تحت روسی حملے کے نتیجے میں کتنی دیر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ تو جنرل صاحب شہید ضیاء الحق نے کہا کہ میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کہا، چائنی لیڈر سے، انہوں نے کہا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کب تک کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ایک باغرت پاکستانی بھی فوجی زندہ ہے، اس وقت تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں گے. تو اس کے جواب میں چائنیز لیڈر نے کہا کہ آپ مرتے وقت تک کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 7-8 سال تک، 9 سال تک اگر آپ حوصلہ کر سکیں تو یہ آپ کو آسانی کے ساتھ اپنے مقاصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر چائنیز لیڈر نے یہ بھی کہا کہ 7-8 سال تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں تو نہ صرف یہ کہ روس آگے نہیں بڑھے گا بلکہ سوویٹ یونین کے پیچھے ہٹنے کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے. بالکل جنرل ضیاء الحق صاحب اور 5, 8, 10 لوگ تھے ہم جن کی موجودگی میں یہ بات میں نے ان کے کانوں سے سنی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نوٹ میری ڈائری کے اوپر نہیں ہے، جن میں سے ایک نوٹ یہ بھی ہے جو میں چلاتا ہوں. جنرل رفاقت بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے MSD MS بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو بریگیڈیئر نجیب شہید ہو گئے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم سارے لوگ اکٹھے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو بھی، اور میں خود 1 سے زائد مرتبہ ہم کمبوڈیا کے بارڈر کے اوپر تھے. آپ بڑے بڑے صاحب علم و فضل لوگ تشریف رکھتے ہیں اور مجھے کوئی زیادہ باتیں کہنا اچھا نہیں لگتا. ہم کمبوڈیا کے بارڈر پر کھڑے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا، ہم پانی کے بیچ میں سے گزرے، کمبوڈیا کے مہاجرین کے پاس تھے. تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ نماز کا وقت، تو 2-4 لوگ ہم نماز پڑھنے کے لیے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے. ہم نے کہا اچھی بات پڑھیں. تو ایک چھوٹے سے واش روم میں وضو کا انتظام تھا، وہاں وہ 2-4 لوگ وضو کر کے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھیں، تو سب نے کہا جی پڑھیں. پھر خیال ہوا کہ شاید کسی وضو کرنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے پھر 2-4 منٹ کے بعد پوچھا کہ نماز پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ خیال یہ تھا سب کا، آہستہ آہستہ لوگ کھسک گئے پوری ہماری ٹیم میں سے، کہ انٹرنیشنل میڈیا کھڑا تھا ساری دنیا کا، CNN BBC سارا، تو لوگ چلے گئے کہ نماز یہاں دن دہاڑے زور کی نماز کون پڑھے گا اور کون پڑھائے گا. تو تیسری بار جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے پوچھا، اس طرح کھڑے تھے سلوب میں، تو کہنے لگے کہ پنجابی میں کہنے لگے کہ نماز پڑھیے. تو میں نے سمجھا کہ کوئی بات کہنا پوچھنا چاہتے ہیں، تو ایسے ہی تھوڑی سی لبرٹی لی سادگی کے طور پر، میں چھوٹے سے کارکن کی حیثیت سے میں نے کہا جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے میں کیا کہنا. میں گھبرا گیا، میں نے کہا یہ اتنا بڑا آدمی ہے، مجھے کیا پتا کیا کہنا چاہتا. میں نے کہا جی آپ کچھ کیا کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کوئی اذان کی بات تو نہیں کر رہے؟ ایسے خدا گواہ میرے دل میں آیا، ابھی 2-4 لوگوں کے علاوہ سب زندہ ہیں. تو جنرل ضیاء الحق صاحب کا چہرہ کھل گیا خوشی سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اذان کون کہے گا؟ تو میں نے بے ساختہ کہا، میں نے کہا جی اللہ کا نام اس کفرستان میں لینے کے لیے غریب کشمیری حاضر ہے. تو پھر ایسے دونوں ہاتھ آگے کر کے پنجابی میں مجھے انہوں نے کہا، کہنے لگے سردار صاحب ایتھے کفرستان دے اللہ دا نام لواں گے تو اللہ بہت راضی ہوئے گا. تو میں کہا جی زور دا لواں گے، اگر اللہ راضی ہوئے گا تو سڑک کے پیسے لگ دیں. تو چنانچہ میں نے اذان کہی اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے امامت کروائی اور ہم نے کمبوڈیا کے بارڈر پر نماز پڑھی. آدمی ساتھ ہی تھے، 8واں کوئی نہیں تھا، باقی سب جتنے اہل ایمان تھے ہمارے پاس وہ آہستہ آہستہ میڈیا کے ڈر سے بھاگ گئے وہاں سے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ فوکل پوائنٹ ہے، چاروں طرف سے
اس لیے کہ اس کے حالات ایسے ہیں. اس وقت افغانی بھی لڑے, پٹھان بھی لڑے, پاکستانیوں نے بھی کارنامہ انجام دیا, کشمیریوں نے بھی کیا. تو میری آپ سے درخواست یہ مؤدبانہ کہ اس بات پر ٹھنڈے دل سے جائزہ لینا چاہیے, چونکہ دن میں بھی آج دفعہ پاکستان کونسل کی میٹنگ میں جو منصورہ میں تھی تو بڑی سیر حاصل اس پر باتیں ہوئی ہیں. کشمیر کے اندر 8 لاکھ فوج کی موجودگی کوئی تھوڑی بات نہیں ہے, لیکن آج جب امریکی وہاں سے غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکل رہی ہیں تو اس بات کے امکان کا فوراً جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کشمیر کے اندر سے فوجیں نکالنے کا مطالبہ بھی ہم ساتھ ساتھ شروع کریں. اس کے کوئی اچھے برے کیا اثرات, گھر میں باہر کیا اثرات ہوں گے, اس پر ساتھ ضرورت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم برما کے مسلمانوں کا کوئی اور مدد نہیں کر سکتے, تو کیا پاکستان کے اکابر علماء مل کر 15-20 دن کے وقفے سے یہ مطالبہ اعلان نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی تمام 4 صوبوں کی اور کشمیر کی مساجد میں یہ جمعہ جو ہے یہ سارے کا سارا ہم برما اور اراکین کے مسلمانوں کے نام کرتے ہیں. ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے فلسطین کی, کشمیر کی, افغانستان کی, ہم صرف برما کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. کیا اس سے پاکستان کے اندر بیداری پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے بتائیے. پر لوگوں کو کم از کم یہ تو پتہ لگے گا نا کہ کوئی ایک ہم جب بہت ساری باتیں جو ہیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر چیزیں الجھ جاتی ہیں. پھر اسی طرح میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, مثلا میں ایک چھوٹا سا جماعت کا کارکن ہوں, میں ساری دنیا میں جہاں مسلم کانفرنس کے اور کشمیر کے لوگ ہیں میں یہ کر سکتا ہوں کہ جب کشمیر پر قرارداد ہم برطانیہ میں, ناروے میں, ڈنمارک میں, یوراگوائے میں, دنیا میں جہاں کہیں کشمیر پر قرارداد کریں گے تھوڑا سا ان حضرات کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں ہم برما اور اراکین کے مسلمانوں کے لیے قرارداد ساتھ عمل کریں گے. ہم ساری دنیا میں مظاہرے کرواتے ہیں, امریکہ میں کرواتے ہیں, تو ساری دنیا کے اندر ہم اس کام کو شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمبا پیسہ نہیں چاہیے, صرف ایک حکمت عملی چاہیے, سوچ اور فکر کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس وقت بہت لوگ تھکے ہوئے ہیں اور مجھے دعوت سے زیادہ محترم حضرت مولانا اجمل قادری صاحب کا احترام بھی اور ڈر بھی, دونوں باتیں. تو میں پیروں کو بہت دل سے ماننے والا آدمی ہوں اور بڑے ڈاڑے قسم کے پیر ہیں, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ میں نے ابھی واپس راولپنڈی جانا ہے اس کے بعد, اور باہر کیمرے لگے ہوئے, ایک ٹی وی کا انٹرویو بھی ہے, 2-3 دن میں ملک سے باہر جانا ہے. تو میں اس ساری گفتگو پر جو آپ حضرات نے کی ہے خاص طور پر اس کے لیے مولانا سمیع الحق صاحب نے اختصار سے, لیکن قاری شیخ یعقوب صاحب نے, مولانا فضل الرحمان خلیل, انہوں نے بہت خوبصورتی سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسباب کو بھی, بیماری کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے, اوپر سے دوا دو کے علاج کی بات نہیں ہے. اور پھر افغانستان کے معاملے میں ایک بات میں کہہ کے, کیونکہ یہاں بونی صاحب نے خوبصورت بات کی ہے, لونی صاحب نے, مولانا عبدالقادر لونی صاحب نے, کہ یہ میں آپ سے درخواست, مزمل شاہ صاحب نے بات کی, باقی دوستوں نے بھی شاید پہلے گفتگو کی ہوگی, وزیرستان سے بھی 2 دوست موجود ہیں, کہ یہ میری تجویز ہے, اس پر کوئی برا بھی نہیں مانیے گا اور ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے, کہ اگر افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی ہر بات کو اگر ہم فتح و شکست کے علاوہ بھی تھوڑی حکمت عملی کے طور پر بھی دیکھنے کی صورت پیدا کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ بہتری کی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے. مولانا فاروقی صاحب اور سارے دوستوں سے, بزرگوں سے میری درخواست ہے کہ اس معاملے پر, تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ یہ جو کانفرنس بلائی ہے عالمی خدام دین آرگنائزیشن نے, اس میں پیلسٹائن, کشمیر, افغانستان اور برما کے, میانمار کے مسلمانوں کے اور اس خطے کی بہتری کے لیے جتنی باتیں ہیں وہ ان کی جتنی جائز امداد ہم کر سکیں ہم اس کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لائے گا کہ جب یہ ساری مظلوم طبقات آزاد ہوں گے اور ہم بھی حق خود ارادیت کو حاصل کریں گے اور آزادی سے سانس لے سکیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی اس امت کو ثابت و سالم رکھے تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی پناہ گاہ بنی رہ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں سپاہ صحابہ پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ العلی العظیم. پیر طریقت میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پر تشریف فرما
बड़ी तादाद में हज़रात उलमाए किराम ज़ुआमाए मिल्लत, खाना सामने आ गया है, मेरा ख़्याल में इसके बाद इंतज़ार शरन भी मुनासिब नहीं है। मैं बड़े बरवक्त और हसास उन्वान पर मियाँ मोहम्मद अजमल कादरी साहिब ने आप हज़रात को यहाँ जमा किया है, इस पर उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तकरीर की बजाय शेरां वाला जो एक बड़ा मरकज़ हुआ करता था, जहाँ कभी मज़लूमों को पनाहें मिला करती थीं और ज़ालिम के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद हुआ करता था, मैं मियाँ मोहम्मद अजमल कादरी साहिब से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र कि जय्यद उलमाए किराम से राब्ते करके एक ऐसी तंज़ीम जिसकी नज़र आलम इस्लाम के मज़लूमों के ऊपर हो और हर वक़्त हो, एक ऐसी तंज़ीम बननी चाहिए और उसका मरकज़ शेरां वाला बना दिया जाए, तो मैं समझूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तकरीरों से, बातें करने से शायद उतना फ़ायदा ना हो सके जितना उस मरकज़ को आबाद करने से और ऐसी तंज़ीम बनाने से दुनिया के मज़लूम मुसलमानों को फ़ायदा हो सकेगा। साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान ख़लील साहिब और दीगर हज़रात ने बड़ी ख़ूबसूरत बातें कर ली हैं, बातों की ज़रूरत नहीं है। यकीनन अपने अपने गिरबान में नज़र डाल करके हमें गौर ज़रूर करना होगा कि बात यहाँ तक क्यों पहुँच गई है। ये मुझे खुशी है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, उन मज़लूम मुसलमानों की निगाहें पाकिस्तान के मुसलमानों पे लगी होती हैं। आज दिफा पाकिस्तान कौंसिल के इजलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफ़ी ने का सवाल किया था कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल फ़ौज के होते हुए जो मुल्क का दिफा किया करती है, इसके बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो मौलाना समीउल हक साहब ने वहाँ फरमाया था कि जब फ़ौज अपने काम से गाफिल हो जाए तो फिर उस मुल्क के अवाम को ये फरीज़ा सर अंजाम देना ज़रूरी हो जाया करता है। अभी यहाँ गालिबन मौलाना महफूज मशदी साहब ने हुक्मरानों के नाम लेकर कहा, आज अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा, वो तो नहीं बन सकता, लेकिन कोई उनका नाम लेवा, उनके नक्शे कदम पे चलने वाला, उनका इत्तिबा करने वाला कोई सरबराह ममलकत बन जाता जो मनसबे खिलाफत से भी वाकफ होता और मनसबे इमामत से भी वाकफ होता, एक वक़्त में मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाता नजर आता और दूसरे वक़्त में खिलाफत के मनसब पे बैठकर फैसले करता नजर आता, फिर देखते अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद आपके साथ, मुसलमानों के साथ कैसे ना होती। ना हो सका। खुशी है सरदार तईक अहमद साहब, हमें खुशी होती है एक ऐसे अजीम बाप के बेटे हैं, उनका नाम मजहबी उन्वानों के ऊपर आज भी एक चमकते हुए सितारे की तरह है। उस ख़ानदान से साबिक़ वज़ीर आज़म होने के बावजूद अगर वो मजहबी गुफ्तगू करते हैं, ईमानदारी से
हमें सुनने के बाद खुशी महसूस ज़रूर होती है। इसलिए मेरी तो जो मैंने कहा एक तजवीज़ है, मियाँ अजमल कादरी साहब मुल्क की तमाम मजहबी दीनी जमातों की क़यादतों से राब्ते करके एक ऐसी तंजीम पाकिस्तान में बननी चाहिए। हुक्मरानों से नाउमीद थी, न है, न रखनी चाहिए। मुसलमानों को, मजहबी जमातों को एक ऐसा स्टेज बन जाए कि जहाँ कहीं किसी मुल्क में किसी मुसलमान पे जुल्म होता है उस तंजीम की नज़र हो और फिर उन मज़लूमों की हम क्या मदद कर सकते हैं उसी वक़्त बैठकर फैसला करके तमाम को उसके ऊपर दावत दी जाए। मेरे ख़्याल में इससे हम दुनिया के मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। बर्मा से आए हुए वफ़द के अरकान को मैं अपनी जमात की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि मियाँ अजमल कादरी साहिब अगर या मौलाना समीउल हक साहिब या हमारे बुज़ुर्गों में से कोई भी और आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी जमात पूरी की पूरी इनके साथ खड़ी नज़र आएगी। Message TV. This is your channel. This is your channel.